بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک مخصوص آواز بجتی تھی تو وہ نیند سے بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد وہ آواز جو حکم دیتی تھی، اس حکم کو بجا لانے کے لیے جان پر بھی کھیل جاتی تھیں۔ عام طور پر وہ تمام عورتیں اپنے اپنے طور پر آزاد زندگی گزارتی تھیں۔ انہیں گھر بیٹھے بڑی بڑی رقمیں مل جایا کرتی تھیں۔ وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تفریح اور عیاشی کے لیے جا سکتی تھیں۔ ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، البتہ وہ کام کے وقت فوراً وہاں پہنچ جایا کرتی تھی جہاں انہیں طلب کیا جاتا تھا۔ پھر شاشا اور اس کے 5 حواریوں نے ایک اور انوکھا کام کیا۔ پلاسٹک سرجری کے ایک ماہر کو اپنا معمول اور خدمتگار بنا لیا۔ اس ماہر کو حکم دیا کہ ان کے چہرے تبدیل کرے۔ ماہر نے سرجری کی، چہروں سے بندروں کے نقوش ختم کر دیے اور انسانی چہروں کے مطابق تبدیلیاں کیں۔ اس طرح وہ 6 منکی مین اسی ارضی دنیا کے انسان نظر آنے لگے۔ انہوں نے پہلی بار میدان عمل میں آنے کے لیے 6 عورتوں کا انتخاب کیا۔ وہ حسین بھی تھیں اور ذہین بھی۔ انہیں بھی جزیرے میں لے جا کر ٹرانسفر مشین سے پر سے گزارا۔ وہ 6 حسینائیں ان 6 منکی مین کی معمولہ تھیں۔ ان کے تنویمی عمل کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی تھیں۔ ان حسیناؤں کو نادیدہ بنانے والی ایک ایک گولی دی گئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ انہیں آئندہ کس قسم کا رول پلے کرنا ہے، اور ان میں سے ایک حسینہ شاشا کی شیشی تھی اور وہ میڈم شیشی کہلانے لگی۔ شاشا یہ جانتا تھا کہ ارضی دنیا کے چند افراد خلائی زون میں جا چکے ہیں، جیسا کہ پارس زون 1 میں گیا تھا اور دیوی شیتارا زون 1 کے علاوہ زون 3 میں بھی جا چکی تھی۔ ایک شام ٹی وی کے 6 مختلف چینلز میں اچانک تبدیلیاں ہوئیں۔ کسی چینل سے کوئی خبریں سنا رہا تھا۔ وہ اچانک عورت کی آواز میں بولنے لگا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، خبر نامے کے وقت مداخلت کر رہی ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لہذا اپنا تعارف کرا رہی ہوں۔ میرا نام شیشی ہے اور میں خلا کے دور دراز زون سے آئی ہوں۔ اس عوامی رابطے کے ذریعے اعلیٰ حکام سے عرض کرتی ہوں کہ مجھ سے ملاقات کریں اور اسی چینل پر جواب دیں کہ مجھ سے کہاں اور کب ملاقات کرنا چاہیں گے۔ دوسرے چینلز پر دوسرے پروگرام جاری تھے۔ ان پروگراموں میں مداخلت کی گئی۔ باقی 5 حسیناؤں نے بھی میڈم شیشی کی جانب سے اعلیٰ حکام کو ملاقات یا مذاکرات کی دعوت دی۔ اگر ایک ہی چینل پر شیشی بولتی تو شاید زیادہ توجہ نہ دی جاتی۔ یہ سوچا جاتا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی ایسی حرکت کر رہی ہے، لیکن بیک وقت 6 مختلف چینل سے اعلیٰ حکام کو مخاطب کیا گیا۔ تب ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے براہ راست ٹی وی اسکرین پر آ کر کہا، میں خلائی زون سے آنے والی شیشی سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ ایک خاتون ہے۔ ہم چاہتے ہیں شیشی اس خاتون کی زبان سے ہمارے سوالات کے جواب دے۔ اس خاتون نے کہا، میں اپنی آواز سنا رہی ہوں، اگر شیشی سن رہی ہے تو میرے دماغ میں چلی آئے۔ دوسرے ہی لمحے شیشی نے کہا، میں موجود ہوں اور اس خاتون کی زبان سے بول رہی ہوں۔ میں سب سے پہلے ٹی وی کے ناظرین اور دنیا کے تمام انسانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اور میری قوم کی تمام عورتیں تمہاری طرح انسان ہیں۔ تم میں سے کسی کو ہماری ذات سے نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی ہم سے خوف نہ کھائے۔ سرکاری عہدیدار نے کہا، تم سے پہلے ایک خاتون خلائی زون سے منکی مخلوق آئی ہے۔ ان بندروں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تم بھی خلا سے آئی ہو، دنیا والے تم سے بھی خوف زدہ رہیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ خوف نہ کھائیں تو وعدہ کرو ہماری دنیا کی سیر کرنے کے بعد واپس چلی جاؤ گی۔ میں اور میری قوم کی عورتیں نادیدہ بن کر تمہاری دنیا کی سیر کر چکی ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ ہم یہاں رہ کر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ منکی مخلوق سے اس لیے عداوت جاری ہے کہ وہ ہماری دنیا چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ عداوت کی بات نہ کرو، محبت کرو، ہم سے محبت ملے گی۔ ہم اس عوامی رابطے کے ذریعے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں محبت سے رہنے دیا جائے۔ ہم اس دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ ہم یہاں رہائش کے سلسلے میں اعلیٰ حکام کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ناظرین کے سامنے بتایا جائے کہ مذاکرات کب اور کہاں ہوں گے، آخر کس سلسلے میں مذاکرات ہوں گے۔ ہم ایک ہی بات جانتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا ہے، یہاں رہنے کا حق صرف ہمیں ہے۔ تم اپنی دنیا میں جا کر رہو، ایسی تنگ نظری نہ دکھاؤ۔ تم دنیا والے چاند ستاروں پر کماند ڈال رہے ہو، ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ اس دنیا کو تسخیر کریں محبت سے۔ تمہارے یہ عزائم پورے نہیں ہوں گے۔ ہم نے منکی قوم کو یہاں سے بھگا دیا ہے، وہ روس میں پناہ لے رہے ہیں، تمہیں بھی یہاں سے جانا ہوگا۔ تو پھر آج کی گفتگو
گفتگو یہاں ختم کرو، تم ہمیں یہاں سے بھگا دو گے، اگلی گفتگو ہمارے نہ بھاگنے پر ہوگی، یعنی یہ تمہاری ضد ہے کہ یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ دوسری طرف خاموشی رہی، پھر اس خاتون نے کہا وہ میری زبان سے نہیں بول رہی ہے، شاید جا چکی ہے۔ اس سرکاری عہدے دار نے کہا ناظرین، ہماری دنیا بہت بڑے چیلنج سے دو چار ہو رہی ہے۔ منکی مخلوق کے بعد خلائی زون سے آنے والی یہ نئی مخلوق ہے جس کی گفتگو آپ نے سنی، اس سے اندازہ ہوتا ہے خلائی مخلوقات نے ہماری دنیا کا راستہ دیکھ لیا ہے، آئندہ بھی ایسی مخلوقات آتی رہیں گی۔ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں پورے حوصلے اور ذہانت سے خلائی حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، گڈ نائٹ۔ ایک اعلیٰ حاکم کے شاندار بنگلے میں ڈنر پارٹی جاری تھی۔ بنگلے کے وسیع و عریض لان پر دور تک میزیں بچھی ہوئی تھی، مرد اور عورتیں کافی تعداد میں تھے۔ تمام مہمان کھانے سے پہلے پی رہے تھے اور ٹی وی اسکرین پر خلائی زون سے آنے والی کی باتیں سن رہے تھے۔ لان کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے ٹی وی سے رکھے ہوئے تھے۔ شیشی کی گفتگو ختم ہونے کے بعد تمام ٹی وی آف کر دیے گئے۔ تمام مہمان شیشی پر تبصرہ کرنے لگے۔ کچھ پریشان تھے، نئی بلائیں آ گئی ہیں۔ کچھ فوجی افسران ڈینگے مار رہے تھے کہ انہیں بھی منکی مخلوق کی طرح بھگا دیا جائے گا۔ اعلیٰ حکم چند اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ پی رہا تھا اور کہہ رہا تھا منکی مخلوق کو روس کی طرف بھگانے کا سہرا ایلپا کے سر ہے، لیکن یہ نئی مخلوق ایلپا کے لیے نہیں، ہمارے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا ابتدا میں ہم منکی مخلوق کی آمد سے کمزور ہو گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس ان کی طرح غیر معمولی صلاحیتیں نہیں تھیں۔ اب ہم نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول تیار کر رہے ہیں، لیزر گنیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ اب منکی فوج ہو یا نئی مخلوق، ان میں سے کوئی ہماری زمین پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ یہاں جو آئے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی، زیادہ خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ سب نے آواز کی طرف دیکھا، ایک دراز قد حسینہ نظر آئی۔ اس نے جینز اور جرسی پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں شیشے کا نازک سا جام تھا۔ وہ ایک ادائے ناز سے چلتی ہوئی ان کے درمیان آ گئی اور بولی تم کہتے ہو کہ تمہاری زمین پر کوئی قدم نہیں رکھ سکے گا، یہ دعویٰ تو غلط ہو گیا۔ شیشی اپنے جیسی بلاؤں کے ساتھ اس ملک میں موجود ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا وہ سب رپوش ہیں، جب سامنے آئیں گی تو انہیں بگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ بائی دا وے تم کون ہو؟ میں ہی شیشی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے سب پر سکتہ سا طاری ہو گیا، وہ ایسے ساکت ہو کر اسے تکنے لگے جیسے پتھر کے ہو گئے ہوں۔ انہیں پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی، سب نے ادھر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر شیشی کی طرح دوسری قد آور حسینہ ایک ٹی وی کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس نے بھی جینز اور جرسی پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں بھی شیشے کا ایک نازک سا جام تھا۔ وہ کہہ رہی تھی منکی فوج اس دنیا میں ہتھیاروں سے لڑنے آئی ہے، اس لیے ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگتی پھر رہی ہے۔ دیکھ لو ہمارے پاس ہتھیار نہیں ذہانت ہے، اور ذہانت سے زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہتھیار کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی تیسری سمت سے تیسری نسوانی آواز سنائی دی۔ سب نے سر گھما کر ادھر دیکھا، وہاں بھی ایک دراز قد حسینہ تھی۔ وہ شیشے کے جام کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ہائے میں بھی ہوں، اے لیڈی فرام اسپیس۔ اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کے درمیان کھڑی ہوئی شیشی نے کہا بس کرو، تم دو کافی ہو، باقی یہاں جتنی نادیدہ ہیں میں انہیں حکم دیتی ہوں وہ نمودار نہ ہوں، تم دونوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ وہ دونوں فوراً نادیدہ ہو گئیں۔ اس پارٹی میں چند امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود تھے، ان میں سے ایک نے شیشی کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی مگر خیال خوانی کی لہریں واپس آ گئیں۔ شیشی کے سر کے پچھلے حصے سے برین گارڈ چپکا ہوا تھا، اس آلے نے ٹیلی پیتھی کی لہروں کو روک دیا تھا۔ شیشی نے کہا اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہہ دو کہ وہ میرے دماغ میں آنے کی زحمت نہ کریں، ورنہ میں تم لوگوں کی کھوپڑیوں کے اندر گھومنا پھرنا شروع کر دوں گی۔ ایک فوجی افسر نے خلا میں تکتے ہوئے کہا جیری ہڈسن اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں سے کہو وہ خیال خوانی نہ کریں۔ دوسرے افسر نے کہا میڈم کیا تمہارے ساتھ صرف عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے؟ وہ بولی ہمارے زون میں مرد پیدا نہیں ہوتے، وہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ تعجب ہے تمہارے زون میں مردوں کے بغیر عورتیں کیسے پیدا ہو جاتی ہیں؟ ہم اپنی ضرورت کے مطابق دوسرے زون سے مرد امپورٹ کرتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں زون کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو مردوں پر ظلم ہے۔ کوئی ظلم نہیں ہے، گٹھلی چوس کر پھینک دی جاتی ہے۔ کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چند روز یا چند ہفتے مہمان بن کر رہو، پھر واپس چلی جاؤ۔ میں تو واپسی کا راستہ بھول گئی ہوں۔
اب تو جینا مرنا یہیں ہوگا، تو پھر سمجھو جینا نہیں مرنا ہی مرنا ہوگا۔ ایک شخص اس کے سامنے آ کر بولا میں بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور نادیدہ ہو جاتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ تم پر حملہ کیا جائے گا یا تمہیں ہاتھ لگایا جائے گا تو تم فوراً نادیدہ ہو جاؤ گی، تم نقصان پہنچانا چاہو گی، ہم بھی نادیدہ ہو جایا کریں گے، لیکن ایسے تماشے کب تک ہوتے رہیں گے؟ جب تک تم ہمیں محبت سے رہنے نہیں دو گے۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہوں گی تو تم مجھ پر حملہ کرو، میں جواباً تم پر حملہ نہیں کروں گی، تمہارے کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آزما کر دیکھ لو۔ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا جیری ہڈسن تھا، اس نے اچانک ہی شیشی کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر کہا میں آزما رہا ہوں، تمہیں تھوڑا نقصان پہنچاؤں گا، دیکھوں گا تم کیا کرو گی۔ وہ دوسرے لمحے نادیدہ ہو گئی۔ اعلیٰ حاکم پاس پہنچ کر اس کی زبان سے بولی میں اپنی زبان پر قائم ہوں، تمہیں اور تمہارے کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ میرا ہدف تم لوگ نہیں ہو، تم لوگ تو محض مہرے ہو، میں تو شہ مات دوں گی، تمہارے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کو نقصان پہنچاؤں گی۔ یہ کہتے ہی شیشی نے اعلیٰ حاکم کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخیں مارتا ہوا لان کی گھاس پر گر کر تڑپنے لگا۔ تمام مہمان دوڑے اس کی طرف جانے لگے۔ ایسے ہی وقت فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے چیخ ماری، لڑکھڑاتا ہوا اس میز سے ٹکرایا جس پر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے دماغ میں پھر ایک بار زلزلہ پیدا ہوا تو وہ چیخیں مارتا ہوا بوتلوں سے ٹکراتا ہوا میز کے دوسرے سرے پر جا کر گھاس پر گر پڑا۔ کچھ مہمان اسے بھی سنبھالنے لگے، لیکن کتنوں کو سنبھالا جا سکتا تھا؟ وہاں بڑی بڑی اہم شخصیات تھیں، ان کے حلق سے بھی چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ کبھی ایک دوسرے سے اور کبھی کھانے کی میزوں سے ٹکرانے لگے۔ مہمانوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ سب نے سوچا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، وہاں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ اس پارٹی میں شریک ہونے والی عورتیں پہلے ہی چیختی چلاتی اس بنگلے کے احاطے سے نکل کر دور چلی گئی تھیں۔ تھوڑی سی دیر میں منظر بدل گیا۔ کتنے ہی اکابرین دماغی تکلیف کے باعث بے ہوش پڑے تھے، جو ہوش میں تھے وہ تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ کھانے کی میزیں الٹ گئی تھیں، پلیٹیں بکھر گئی تھیں، شراب کی بوتلیں ٹوٹ گئی تھیں، سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ جو بھاگنے کے قابل تھے وہ اب وہاں نہیں تھے۔ جیری ہڈسن اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت مجبور اور بے بس تماشائیوں کی طرح کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ جوابی حملے کس پر کرتے؟ حملے کرنے والیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اگر ایک بھی نظر آتی تو جیری ہڈسن فوراً اسے گولی مار دیتا۔ ایک اعلیٰ افسر دونوں ہاتھوں سے سار تھامے گھاس پر بیٹھا ہوا تھا اور دماغی تکلیف سے کرا رہا تھا۔ شیشی نے اس کی زبان سے کہا ہائے جیری، دیکھو تم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ بخیریت ہو، میں نے وعدے کے مطابق تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آئندہ بھی تم لوگ محفوظ رہو گے۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، ہم نے یہاں رہائش کے لیے یہ پہلی ہلکی سی دستک دی ہے، اب میں جا رہی ہوں، کل تمہارے بڑوں سے بات کروں گی۔ جیری ہڈسن غصے سے مٹھیاں بینچ رہا تھا۔ وہ ہوا سے نہیں لڑ سکتا تھا اور نہ ہوا کو مٹھی میں جکڑ سکتا تھا۔ وہ میز پر ایک گونسا مار کر رہ گیا۔ طیارہ بہت بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ تمام مسافر بڑے آرام سے سفر کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آرام دہ سفر تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ صرف علی، سائرہ، کامران اور جمال پیش آنے والے خطرے کو سمجھ رہے تھے۔ علی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سائرہ سے کہا تم بچوں کے ساتھ رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جمی نے کہا برادر پلیز نہ جاؤ۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تم تو بہت بہادر ہو، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ میں اسی طیارے میں ہوں، ابھی آ جاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا طیارے کے آخری سرے تک جانے لگا۔ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جہاز کے اندر ایسا کون ہے جو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے اور جس کے ذریعے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے جہاز کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ مسافروں کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اپنے چہرے کے سامنے اخبار رکھ لیا۔ افضال احمد ایک رسالہ کھول کر سر جھکا کر پڑھنے لگا۔ طاہرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں آہستگی سے پوچھا کیا وہ ہمیں پہچان لے گا؟ ڈرتی رہو گی تو پہچان لے گا۔ اوہ گاڈ، اسے گولی لگی تھی، تم نے اسے مرنے کیوں نہیں دیا؟ یہ زندہ بچ کر پھر ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اخبار اونچی آواز میں نہیں پڑھا جاتا، خاموش رہو۔ علی ٹہلنے کے انداز میں چلتا ہوا قریب آیا، پھر ان پر سرسری سی نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ طاہرہ افضال کی طرف جھک کر بولی تھینکس گاڈ، اس نے ہمیں نہیں پہچانا ہے۔ میں عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے 200 پاؤنڈ
پاؤنڈ دوں گی۔ اپنے گارڈ سے وعدہ نہ کرو، وہ ابھی واپس آئے گا اپنی سیٹ پر جانے کے لیے۔ اس نے پھر سہم کر اخبار کو اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ افضال نے کہا، اس طرح مجرم چہرہ چھپاتے ہیں، وہ شبہ کرنے والا ہے، اخبار سامنے سے ہٹا لو۔ وہ اخبار ایک طرف ہٹا کر بولی، سچ بتاؤ، میں پہچانی جا رہی ہوں؟ بالکل نہیں، میں شوہر ہو کر نہیں پہچان رہا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے بڑھاپے میں نئی عورت مل گئی ہے، یہاں جان پر بنی ہے اور تمہیں نئی عورت کی سوج رہی ہے۔ تم اتنی زندہ دلی کیوں دکھا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم محفوظ ہیں، دشمن ہمیں نہیں پہچانے گا، اس بات کا مجھے یقین ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ تم بھی میری طرح زندہ دلی دکھاؤ۔ علی ٹہلتا ہوا جہاز کے آخری سرے تک گیا تھا، پھر وہاں سے پلٹ کر آنے لگا۔ واپسی میں بھی ان کے قریب سے گزرتے وقت اس نے ایک نظر ان پر ڈالی مگر پہچان نہ سکا۔ جب وہ دور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تو طاہرہ نے کہا، وہ بہروپیہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، وہ آئے گا تو میں کہوں گی اسی جہاز کے اندر علی کو ہلاک کر دے۔ علی یہاں موجود ہے، کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے یہودی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ الپا سوچ رہی تھی اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا، اس طیارے کو تباہ کر دیا جائے تو علی کی ہلاکت کا الزام اس پر نہیں لگے گا۔ یہی رائے قائم کی جائے گی کہ طیارے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہوگی، اسی لیے حادثہ پیش آیا اور علی مارا گیا۔ الپا نے طاہرہ اور افضال کے خیالات پڑھے، پتہ چلا وہ دونوں علی کو اور ان بچوں کو پہچان رہے ہیں، لیکن علی اور وہ بچے انہیں نہیں پہچان رہے ہیں۔ وہ رائٹ بوائے سے بولی، تم ان کے دماغوں میں رہو اور انہیں بچوں سے دور ہی رہنے دو، میں پائلٹ کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے افضال احمد کے ذریعے ایئر ہوسٹس کی آواز سنی، پھر ایئر ہوسٹس کے دماغ میں آ گئی، اسے پائلٹ کے کیبن میں لے گئی۔ ایئر ہوسٹس نے پائلٹ سے پوچھا، کوئی مشروب لا کر دوں؟ پائلٹ نے کہا، ابھی 15 منٹ پہلے تم نے کافی پلائی ہے، پھر اتنی جلدی کچھ پلانا چاہتی ہو، اتنی مہربان کیوں ہو؟ اس بات پر کو پائلٹ ہنسنے لگا۔ الپا پائلٹ کے اندر پہنچ گئی۔ علی کو ہلاک کرنے کے لیے طیارے کو تباہ کرنا لازمی تھا۔ اس طیارے میں کئی ممالک اور کئی مذاہب کے لوگ سفر کر رہے تھے، وہ بے قصور مسافر اور معصوم بچے اپنی طبی عمر تک جینے کا حق رکھتے تھے، لیکن الپا ان کا حق چھیننا چاہتی تھی، انہیں ہولناک موت کے منہ میں جھونکنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے پائلٹ کے دماغ میں پہنچ کر اسے مخاطب کیا، ہیلو، کیا تم جانتے ہو کہ ٹیلی پیتھی کی لہریں موت بن کر دماغوں میں پہنچتی ہیں؟ پائلٹ نے پہلی بار خیال خوانی کی لہروں کو سنا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ الپا کو علی کی آواز سنائی دی، میں جانتا تھا تم جہاز کو تباہ کرنے کے لیے پائلٹ کے دماغ میں آؤ گی، اس لیے میں یہاں پہلے سے موجود ہوں۔ الپا نے پوچھا، کیا تم میرا راستہ روکو گے؟ میں پائلٹ کو تم سے بچانا چاہوں گا تو تم پائلٹ کے ذریعے جہاز کو تباہ کرو گی، میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو پائلٹ اور ایئر ہوسٹس کو تحفظ دیں گے تو تم مسافروں کو پائلٹ کیبن میں لا کر ہنگامہ کرو گی۔ تم اپنی بات کرو، کیا تم اس طیارے سے باہر جا سکو گے؟ اپنا بچاؤ کر سکو گے؟ تم کتنی ظالم اور بے رحم ہو، صرف مجھے ہلاک کرنے کے لیے اس جہاز کے 90 مسافروں کو بھی بیک وقت ہلاک کر دینا چاہتی ہو۔ وہ بولی، میں مجبور ہوں، تم ایک چوہے کی طرح اس جہاز کے چوہے دان میں پھنس گئے ہو، تمہیں ختم کر ڈالنے کا ایسا موقع شاید پھر نہیں ملے گا، تم زمین اور آسمان کے بیچ میں ہو، یہاں سے بھاگنے کا تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ کیا گھاس کھا گئی ہو؟ میری ہلاکت کا یہ سنہری موقع دیکھ رہی ہو اور بھول رہی ہو کہ تمام مسافر مارے جائیں گے، صرف میں، سائرہ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ زندہ سلامت رہوں گا۔ بلندی سے زمین پر گرنے والے طیارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم زمین پر گرنے سے پہلے سایہ بن جائیں گے۔ سائے کو نہ چوٹ لگتی ہے اور نہ سایہ آگ میں جلتا ہے۔ الپا کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، وہ کامیابی کی خوشی میں بول رہی تھی کہ وہ نادیدہ بنانے والی گولی کے ذریعے سایہ بن جائے گا۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے گرنے والے طیارے کے ساتھ سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف وہ زندہ رہے گا جسے وہ مارنا چاہتی ہے۔ علی نے اسے مخاطب کیا، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا اب بھی اس طیارے کو تباہ کرنے کی نادانی کرو گی؟ اور ایسا کرو گی تو یاد رکھو، میں تباہ شدہ طیارے کے ملبے سے نکل کر سیدھا تمہارے پاس آؤں گا، پھر تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ وہ متوقع کامیابی کے نشے میں بہت اونچی اڑ رہی تھی، اب ایک دم سے نیچے گر کر چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ بولا، خاموش نہ رہو ورنہ میں انتقاماً تمہارے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بولی، تمہارے پاپا نے ہمارے خلاف کارروائی کی تھی، منکی ماسٹر میری قید
قید میں ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے اسے رہائی دلا کر تمام منکی مخلوق کو نئی زندگی اور نئی توانائی دی ہے۔ ابھی میں نے پھر تمہاری جان لینا چاہی، کیا تم انتقام نہیں لوگے؟ تمہارے جیسی سنگ دل اور بے رحم عورت کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس طیارے کے تمام مسافروں کو نئی زندگی اور سلامتی مل رہی ہے، ان کے طفیل تمہیں معاف کر رہا ہوں، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یوں دتکارنے پر اسے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ وہ جھنجھلا کر رائٹ بوائے سے بولی، ان موساد کے ایجنٹوں کے باعث میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے، ان کمبختوں کو ختم کر ڈالو، مگر ہاں طیارے کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ان دونوں سے پیچھا چھڑا کر چلے آؤ۔ وہ چلی گئی۔ رائٹ بوائے نے طاہرہ کے دماغ میں آ کر کہا، تم میاں بیوی کی وجہ سے ہمیں فرحاد اور اس کے بیٹے سے دشمنی کرنی پڑی، ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، آج بھی بہت نقصان اٹھانے والے تھے، بہتر یہی ہے کہ تم دونوں یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ ہم اس طیارے سے کس طرح رخصت ہوں گے؟ طیارے سے نہیں، دنیا سے رخصت ہو جاؤ، ہم تمہارے معاملہ سے نجات مل جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو مسٹر؟ ہم موساد کے پرانے ایجنٹ ہیں، ہم سے ایسی باتیں نہ کرو۔ پھر طاہرہ نے افضال احمد سے کہا، یہ ہمارا یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمنوں جیسی باتیں کر رہا ہے، ہم لندن پہنچ کر اس کے خلاف رپورٹ کریں گے۔ رائٹ بوائے نے کہا، ابھی لندن دور ہے، اس سے پہلے تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اس نے طاہرہ کے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا پہنچایا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر تکلیف برداشت کرنے لگی۔ کئی مسافر اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ افضال احمد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ ہمیشہ مجھے چیخ چیخ کر گالیاں دیتی ہے، ابھی اس نے جس طرح چیخ ماری ہے میں اس طرح چیخ مار کر تکلیف سے تڑپنے کا تماشا دکھا رہا ہوں۔ یہ کہتے اس نے بہت زور سے چیخ ماری، پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ رائٹ بوائے نے اس کے دماغ میں ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا تھا۔ ایک مسافر نے کہا، یہ تو ایسے تماشا دکھا رہا ہے جیسے سچ مچ تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہو۔ طاہرہ اپنے سر کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے کراہتے ہوئے بولی، یہ تماشا نہیں دکھا رہا ہے، ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن ہمیں یہاں مار ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ چیخ ماری، پھر افضال کے پاس فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف آنے لگے۔ ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ بلند آواز میں کہنے لگے، پلیز اپنی سیٹوں پر جائیں، ہمیں راستہ دیں، انہیں ابتدائی طبی امداد پہنچائی جائے گی۔ وہ اسی تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے جب بول رہے تھے تب بھی علی ان کے دماغوں میں پہنچ گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ طاہرہ اور افضال عارضی میک اپ کے ذریعے چہرہ بدل کر اسی طیارے میں سفر کر رہے ہیں۔